اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحت الشجرہ بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس بیعت کی نوعیت کیا تھی؟ یہ پچھلی روایات میں اور آگے دو تین روایات میں اس کا تذکرہ تھا کہ وہ بیعت علی الموت تھی۔ بیعت علی الموت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جد و جہد کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے کہ جب تک کامیاب نہ ہو جائے یا پھر موت نہ آ جائے۔ اس کو بیعت علی الموت کہا جاتا ہے۔ واقعہ حرہ 63 ہجری، واقعہ کربلا کے بعد یہ مدینہ منورہ میں پیش آیا، جس میں یزید کی افواج نے مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مدینہ منورہ کے لوگوں کو اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب واقعہ حرہ کی یعنی وجہ یہ تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، تو پورے عالم اسلام میں ٹینشن بنی، لوگ بے چین ہو گئے، اور یزید نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو، کیونکہ زیادہ جو صحابہ کرام تھے، بدرین بھی تھے اور اصحاب شجرہ بھی، باقی لوگ بھی تھے، تو وہ یہاں مدینہ منورہ میں تھے، مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اور ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ یزید کی بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ تو عثمان بن محمد، یہ یعنی ابو سفیان کے پوتے لگتے ہیں۔ انہوں نے، وہ اس وقت مدینہ میں حاکم تھے، بنو امیہ کے، تو انہوں نے مدینہ کے سرکردہ لوگوں کو یزید کے کہنے پر یزید کے پاس بھیجا۔ یزید نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ یہ عبداللہ بن حنزلہ، جو حنزلہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ ان میں سرکردہ لوگوں میں شامل تھے، یعنی ان کی سربراہی میں ہی یہ وفد گیا تھا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے یزید کے پاس، تو یزید نے بڑا اکرام کیا، بڑے تحائف دیے اور بڑا نرم سلوک کیا۔ لیکن جب یہ واپس آئے مدینہ منورہ، یہاں آ کے انہوں نے رپورٹ دی کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اور یعنی وہ یہ مطمئن نہ ہو سکے اس کے کردار وغیرہ سے، تو انہوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اس وقت مدینہ منورہ کے، ان سے پھر بیعت لی۔ اور ادھر یزید کو جب پتا چلا، تو اس نے تقریباً 12,000 کا لشکر بھیجا مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں، اور اس نے حرہ کی مقام، یہ باہر مدینہ منورہ سے باہر کچھ چٹانیں تھیں جس طرح لاوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرہ کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ قیام کیا اور مدینہ والوں کو 3 دن کی مہلت دی۔ اور پھر 3 دن کے بعد اس نے ان کو 2 آپشن دیے کہ یا تو بیعت کر لیں گے تو یا جنگ کریں گے، صلح یا جنگ۔ تو عبداللہ بن حنزلہ کی سربراہی میں مدینہ والوں نے جنگ کو ترجیح دی، اور پھر مسلم بن عقبہ جو یزید کا لشکر لے کر آیا تھا، انہوں نے پھر مدینہ منورہ کو روایات کے مطابق 3 دن تک حلال تقریباً جو صحابہ کرام تھے مدینہ منورہ میں 1700 لوگ وہ شہید ہوئے، اور کافی سارے لوگ، ہزاروں میں، جو تعداد تاریخ کی کتابوں میں آتی ہے، ہزاروں لوگ دیگر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اور اس میں پھر کافی یعنی ظلم کیا گیا، اور اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن حنزلہ والناس یبایعون لعبد اللہ بن حنزلہ، اس بیعت میں جس کا ذکر ہے، یہ واقعہ حرہ سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ ان سے وفاداری کا، اور کیونکہ لشکر سامنے تھا، تو عبداللہ بن حنزلہ موت پر بیعت لے رہے تھے لوگوں سے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس وقت تک دیں گے جب تک کہ یا تو کامیاب نہ ہو جائیں یا پھر موت نہ آ جائے۔ تو عبداللہ ابن زید، یہ صحابی تھے اور اصحاب شجرہ میں ہیں،
انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن حنزلہ کی بیعت لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کس چیز پر بیعت ہو رہی ہے، یہ کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ تو ان کو کہا گیا کہ الموت، موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس بیعت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لا ابایع علی ذالک احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے ہاتھ پر بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا، یا پھر یہ جو مماثلت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے ساتھ اس بیعت کی، تو اس مماثلت کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس پر انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ واقعہ عبداللہ بن حنزلہ کا، یہ واقعہ حرہ کا ہے، اور اس میں پھر یہ عبداللہ بن حنزلہ اور ان کے خاندان کے لوگ یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر جب ہولڈ قائم ہو گیا، تو جو باقی لوگ تھے مدینہ منورہ میں جو ان لوگوں کے ساتھ تھے، ان سے پھر مسلم بن عقبہ نے یزید کی بیعت لی جبرن، اور وہ بیعت پھر انہوں نے یزید کی غلامی کے لیے، کہ ہم یزید کے غلام ہوں گے، جو لوگ باقی بچے تھے اس پہ۔ تو یہ واقع کربلا کے بعد واقع حرہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ دن تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیعت اس وقت کی بیعت ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا، یہ اس کا پس منظر تھا بیعت کا، اور آگے کی روایات میں یہی آتا ہے۔ اور میرے ذہن کے مطابق ہم نے یہ 72 حدیث سے شروع کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ یہ اوپر والی حدیث بھی ہم نے میرے خیال سے یہ پڑھ لی تھی تحت الشجرہ تک، جی استاد جی یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے۔ ثابت بن ضحاک والی روایت ہم نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، زبیر بھائی آپ پڑھ رہے تھے یا ثاقب صاحب پڑھ رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم استاد جی میں نے پڑھا تھا۔ اچھا جی، آصف صاحب کا کیونکہ ٹائم تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھوں گا، لیکن وہ تشریف نہیں لائے، آج بھی نہیں آئے، تو آپ شروع کریں، پھر بسم اللہ کریں۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردسبہ الجعفی البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انا فتحنا لك فتحا مبینا قال الحدیبیہ قال اصحابه حنیئا مریئا فما لنا فانزل اللہ ليدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار قال شعبہ فقدمت کوفة فحدثت بهذا كله عن قتادہ ثم رجعت فذكرت له فقال اما انا فتحنا لك فتحا مبینا فعن انس واما حنیئا مریئا فعن اکرمہ۔ ہاں جی، یہ شان نزول کے بارے میں یا پھر آیات کی یعنی مصداق کے بارے میں شعبہ قتادہ سے روایت کر رہے ہیں، اور قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول الحدیبیہ، یعنی فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ پیچھے بھی روایت گزری ہے کہ جس میں فتح مبین سے مراد، صحابہ کرام نے کہا کہ فتح مبین سے مراد تم لوگ فتح مکہ لیتے ہو، لیکن ہم جب فتح مبین والی آیت نازل ہوئی تھی تو ہم اس سے صلح حدیبیہ مراد لیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں۔ کہتے جب یہ ہوا تو قال اصحابہ، یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے اگلی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو قال اصحابہ، صحابہ کرام نے اس پہ یہ کہا ہنیم مریا، یہ ہنیم مریا
یہ لفظ ہے کسی کو مبارکباد دینے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اعلان فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آگے دو آیات، تو اس کے بارے میں ہنیم مریا کہ بہت بہت خوب یہ ہو گیا۔ فما لنا، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہنیم مریا کا لفظ کہا، اور اپنے بارے میں سوال کیا کہ ہم اس بیعت میں شریک تھے، اس فتح مبین میں، تو ہمیں کیا ملا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیات اگلی نازل کی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور مومنات کو ایسے باغات میں داخل کرے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہنی۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی۔ تو شعبہ جو قتادہ سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں فقدمت الکوفہ، میں کوفہ گیا، فحدثت بہذا کلہ عن قتادہ، میں نے یہ دونوں انا فتحنا لک فتحا مبینا اور لیدخل المؤمنین یہ دونوں قتادہ سے روایت کی۔ ثم رجعت فذکرت له، پھر میں واپس آیا اور میں نے قتادہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ آپ سے دونوں روایت کی ہیں، تو انہوں نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ والی جو بات ہے حدیبیہ والی، اس کا مصداق فعن انس، یہ تو حضرت انس سے ہے، اور آگے ہنیم مریا یہ والا جو یعنی آگے یعنی صحابہ کرام کا یہ جملہ یہ ان اکرمہ، اکرمہ سے مروی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے دونوں پہلے انس سے بیان کیے، پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نہیں، ایک بات حضرت انس کی ہے اور دوسری اکرمہ کی ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مجزعة بن زاهر الاسلمي عن ابيه وكان ممن شهد شجرة قال اني لاوقد تحت القدر بلحوم الامور اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر۔ جی، یہ مجزع بن ظاہر اسلمی اپنے والد صاحب یعنی ظاہر اسلمی سے روایت کر رہے ہیں، اور ظاہر اسلمی کانا ممن شہید الشجرہ، یہ بیعت شجرہ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اور اسی کی وجہ سے امام بخاری یہ روایت یہاں پر لائے ہیں۔ اور آگے جو یہ جملہ ہے انی لاوقد تحت القدر بلحوم الحمر، تو یہ جو پالتو گدے ہیں ان کے گوشت کے حرام ہونے والا واقعہ ہے، اور مشہور اور اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ خیبر کا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو پالتو گدے تھے ان کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا، لیکن یہاں پر اس روایت کے تذکرے کا مقصد وکانا ممن شہید الشجرہ، ظاہر الاسلمی ان کا جو اصحاب شجرہ میں ہونا ہے یہ بتانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انی لاوقد تحت القدر بلحوم الحمر، گدوں کے گوشت کے سے بھری ہوئی ہنڈیا کے نیچے میں آگ جلا رہا تھا۔ اذ نادا منادی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے جب پکار کے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر رہے ہیں ان لحوم الحمر، جو گدے ہیں ان کے گوشت سے۔ تو یہ واقعہ خیبر کا واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا، اور ساتھ ایک روایت میں نکاح متع کو بھی حرام قرار دینے کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح متع کو بھی حرام قرار دیا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وان مجزعة عن رجل منهم من اصحاب شجرة اسمه أهبا بن اوس وكان اشتكى ركبته وكان اذا سجد جعل تحت ركبته بسادة۔ ہاں جی، یہ والی روایت بھی صرف اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اہبان بن اوس یہ مجزع اسلمی ان کے قبیلے کے ایک آدمی ہیں، تو وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے،
ان کا نام بتانے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے امام بخاری یہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور وکان اشتقا رکبتہ، اب ان کی کیفیت مجزا نے بیان کی، یعنی نشانی کے طور پہ، کہ ان کے گھٹنے میں درد تھا۔ وکانا اذا سجدہ جعل تحت رکبتہ، اور جب وہ سجدہ کرتے تو اپنے رکبہ یعنی گھٹنے کے نیچے وسادتاً تکیہ رکھ لیتے، تاکہ اس میں وہ درد کی کیفیت ذرا کم ہو جائے۔ تو یہ نماز کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر جو تذکرہ امام بخاری کر رہے ہیں اس حدیث کا، وہ احبان ابن اوس کے نام کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کے اصحاب شجرہ میں ہونے کی وجہ سے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني السلام علیکم محمد سر۔ بن ہاں جی، جی ابھی جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گھٹنے میں درد تھا تو نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے، تو رکھ سکتے ہیں نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا نا؟ نہیں نہیں، منع نہیں کیا۔ یہ اصل میں نماز کے ایسے مسائل اس تناظر میں بیان کیے جاتے ہیں کہ رخصتوں میں یہ رخصت بھی شامل ہے، وگرنہ زمین پر جو سجدے کے اعضاء ہیں وہ زمین پر لگنے چاہیے، پیشانی بھی، ناک بھی، اسی طرح انگلیاں زمین پہ پڑی ہونی چاہیے، پاؤں کی، آپ کا ہاتھ زمین پر لگنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جب کپڑا رکھ لیتے تو زمین پر نہیں لگتا تھا۔ تو اس تناظر میں یہ بیان کر دیے جاتے ہیں مسائل کہ نہیں، اگر ضرورت ہو تو پھر آدمی اس طرح کی رخصتیں بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو اجازت ہے۔ لوگوں کو اگر اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا بیٹھ جاتے ہیں نیچے اور اشاروں سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب اس کی اجازت ہے تو اس کی تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی۔ ہاں جی جی پڑھیے جی اگلی روایت۔ اس میں صحابہ نے جو دیکھا ویسا ہی بیان کیا، اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کی۔ آپ کا نا مائک بند تھا، بات پوری نہیں پہنچی، ذرا دوبارہ بتائیے۔ آپ کا مائک پھر بند ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی جی استاد آ جی رہی ہے، آواز آ آپ رہی ہے۔ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، چلیں اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان وكان من أصحاب شجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاقوه جی تابعه معاذ عن شعبة۔ یہ روایت بھی وقار من اصحاب الشجرہ، سوید بن نعمان، ان کے تذکرے کی وجہ سے یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اور اس میں بھی وضو کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وضو کے مسائل میں سے جو مسائل اختلافی رہے اور بعد میں وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے، ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز، مما مست النار، جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہے، اس کے استعمال سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ والی روایت یہ اس بات کی دلیل کے طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز اگر آدمی استعمال کر لے تو اس سے وضو کرنا لازم نہیں ہوتا، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مسئلہ ابتدا میں صحابہ کرام میں اختلافی رہا، لیکن پھر بعد میں یعنی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جن روایات میں یا جن جو صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے کے بعد وضو کیا، تو وہ وضو نماز والا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وضو مراد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کلی وغیرہ کی، ہاتھ منہ دھو لیا، ہاتھ صاف کر لیے، جس طرح کے عام کھانے کے بعد آدمی کرتا ہے، تو وہ وضو نماز والا نہیں تھا۔ تو جب نماز والا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز والا وضو آدمی کر لے طہارت کے لیے، وہ ان چیزوں سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح کی روایات
शर्मगाह को हाथ लगाएं तो उससे क्या वजू टूट जाता है कि नहीं टूटता, इस हवाले से भी जिक्र की जाती है। तो उसमें भी बाद में यही तय हुआ कि इससे वजू नहीं टूटता। तो ये सुवैद बिन नौमान वकान मिन असहाब शजरा, ये असहाब शजरा में से थे, इसके लिए इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं। और वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के पास कुतुब सवीकिन, सत्तू लाए गए। और सत्तू क्योंकि वो भुने हुए जौ से आमतौर पे बनते हैं, यानी वो आग पर पकी हुई चीज से। फलाकूहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा कराम ने उसको इस्तेमाल किया यानी खाया। तो आगे रिवायत में ये भी आता है कि आपने फिर कुल्ली की और वुजू नहीं किया। तो इमाम बुखारी यहाँ पर इस तज़किरे के लिए लाए हैं, लेकिन पूरी रिवायत इसलिए बयान की जाती है कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वुजू नहीं टूटता। तो मुआज ने शोबा से इसकी मुताबिक किया इस रिवायत की। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़ें जी। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न हातिम इब्न बज़ीअ क़ाल हद्दसना शाज़ानु अन शुअबत अन अबी जमरत क़ाल सअलतु आइज़ इब्न अम्र व कान मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन असहाबि शजरति हल युनक़ज़ुल वित्रु क़ाल इज़ा अवतरत मिन अव्वलिही फला तु'तिर मिन आखिरी। माशाअल्लाह। अच्छा, ये यानी तज़किरा तो आयस बिन अमर उनके नाम की वजह से कि वो मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन असहाबि शजरा, वो असहाब शजरा में से थे, इसलिए इमाम बुखारी ये हदीस यहाँ पर लाए हैं। लेकिन जो मसला बयान किया है वो नक़ज़ वितर का है। नक़ज़ वितर का मसला क्या है? नक़ज़ वितर का मसला ये था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम तौर पे इस पर अमल किया करते थे, और उनके जो असहाब हैं, बाकी जो दीगर हम असर हैं, वो इस पे ताज्जुब भी किया करते थे। और फिर बाद के जो फुक़हा ताबीन वगैरह हैं, उन्होंने इस पे फिर कुछ तबसरे भी किए इस तरह के। तो नक़ज़ वितर क्या मतलब है कि एक आदमी ने अगर सोने से पहले वितर पढ़ ली, ताक अदद में वितर पढ़ लिए, और फिर रात के नमाज के लिए यानी तहज्जुद के लिए वो उठा, तो फिर उसे चाहिए कि वो एक रकत पहले पढ़े। एक रकत पढ़ेगा तो जो उसने वितर पढ़े थे सोने से पहले वो जुफ्त हो जाएंगे, यानी वो टूट जाएंगे। इसको कहते हैं नक़ज़े वितर। पहले वो वितर अपने तोड़ेगा, उसको जुफ्त करेगा, फिर जितने नवाफिल अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ेगा, और आखिर में फिर वितर दोबारा पढ़ेगा। ये नक़ज़ वितर है, यानी ये तरीका नक़ज़ वितर कहलाता है। तो इसके बारे में सहाबा कराम के दरमियान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर कुछ सहाबा के अमल की वजह से ये बात आई कि क्या ये नक़ज़ वितर ज़रूरी है? अगर आपने ईशा की नमाज के साथ सोने से पहले वितर पढ़ लिए और अब आपने तहज्जुद में उठना है, तो क्या आपका इस तरह वितर को तोड़ना और फिर दोबारा वितर पढ़ना ये ज़रूरी है या नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत से आमतौर पे इस्तदलाल किया जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की आखिरी नमाज वितर होना चाहिए, रात की आखिरी नमाज वितर होनी चाहिए। तो अगर रात को आप उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसमें फिर आप दोबारा वितर पढ़ेंगे, तो फिर पहले जो वितर है उनका क्या करेंगे? तो फिर उनको तोड़ेंगे, नक्स करेंगे उनका, तो फिर आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये इस रिवायत की वजह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का आमतौर पे ये अमल था, तो उस पे लोग ताज्जुब भी किया करते थे। और बाद के लोगों ने नक़ज़ वितर के मसले पर यह तबसरा भी किया कि जो आदमी रात को ऐसे नक़ज़ वितर करता है गोया कि वो नमाज के साथ खेल रहा है, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो वो कहते हैं कि अमर आयस बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु वकाना मिन असहाबिन नबी मिन असहाबि शजरा, उनसे मैंने पूछा, अबू जमरा कह रहे हैं, हल युनक़ज़ुल वित्र, क्या रात को उठ के जब आप रात की नमाज पढ़ेंगे तो वितर को तोड़ा जाएगा, नक़ज़ वितर किया जाएगा? तो उन्होंने कहा इदा अवतरत मिन अव्वलिही, जब आपने वितर पढ़ लिए रात के पहले हिस्से में यानी सोने से पहले, फला तुतिर मिन आखिरी ही, तो रात के आखिरी हिस्से में फिर वितर ना पढ़े। इसका मतलब है कि वितर पढ़ने की या नक़ज़ वितर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
تو आयस बिन अमर ये मसला इस तरह बयान करते थे, क्योंकि नक्ज़ वितर के मसले का कोई असल नहीं है, और दोबारा तोड़ के तो दोबारा वितर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, वाज़ेह है? कोई सवाल इस हवाले से किसी के ज़हन में हो तो फरमाएं। चलें अगली रिवायत पढ़ें जी। वबी क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिकुन अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसीरु फ़ी बअज़ि अस्फ़ारिही व उमर इब्न अल-ख़त्ताब यसीरु मअहू लैलन फसअलहु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अन शैइन फलम युजिबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा सअलहु फलम युजिबहु सुम्मा सअलहु फलम युजिबहु वक़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब सकिलतक उम्मुक या उमर नज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रातिन कुल्लु ज़ालिका ला युजीबुका क़ाल उमर फ़हर्रकतु बईरी सुम्मा तक़द्दमतु अमामल मुस्लिमीन व ख़शीतु अन यंज़िल फ़िय क़ुरआनुन फ़मा नशिबतु अन समिअतु सारिख़न यसरुख़ु बी क़ाल फ़क़ुल्तु लक़द ख़शीतु अन यकून नज़ल फ़िय क़ुरआनु वजिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लमता फसल्लमतु अलैहि फ़क़ाल लक़द उन्ज़िलत अलैय लैलत सूरतुन लहिय अहब्बु इलैय मिम्मा तलत अलैहि शम्सु सुम्मा क़रा इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। माशाअल्लाह। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर इसे बयान कर रहे हैं, और इसका पस मंजर क्या है कि जब सुलह हुदैबिया हुई, सूरह फतह नाजिल होने से पहले हजरत उमर और दीगर सहाबा कराम का रद्द अमल था कि हम इतनी दब के सुलह क्यों कर रहे हैं। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जरा ज्यादा जरी थे, तो उन्होंने इसका इजहार भी बरमला किया। हजरत अबू बकर के सामने किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए और सवाल पूछा कि क्या हम हक पे नहीं हैं? आपने फरमाया हक में हैं। मैं क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? आपने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो फिर आप हज़रत उमर ने कहा कि फिर हम ये इतनी दब के सुलह क्यों करें ऐसी शराइत पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जो यानी मफहूम ये था कि जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर ने भी यही जवाब दिया था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेचैनी खत्म ना हुई। और ये जो सवाल जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनके तज़किरा है 3 दफ़ा पूछने का, ये भी गालिबन इसी नोयत के सवाल जवाब थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सफ़र में रवाना हो चुके थे, और उसमें जो सहाबा कराम का शौक की कैफियत में रद्द अमल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि चलो भाई सर मुंडवाओ, जानवर ज़िबा करो, एहराम खोलो। तो 1400 सहाबा थे, उनमें से कोई भी नहीं उठा आपके कहने के बावजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर अपने खेमे में गए, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। उन्होंने फिर मशवरा दिया आपको परेशान देख के। तो आपने उनके सामने इस बात का इजहार किया कि ये देखें, ये मेरे यानी बात मेरे कहने के बावजूद इन्होंने ये रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये परेशान है, शॉक की यानी सूरत हाल में है, कंडीशन में है, तो आप खुद जाके अपना जानवर ज़िबा करें, सर मुंडवाएं, तो फिर देखें। तो आपने उनके मशवरे पर अमल किया, तो फिर सब सहाबा कराम आपको देखकर उन्होंने भी अपने जानवर वगैरह ज़िबा किए। तो इसका मतलब है कि ये जो सुलह हुई थी और उस पे सहाबा कराम का ये रद्द अमल था, इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रद्द अमल भी था। और फिर ये जब सूरह फतह नाजिल हुई, एक रिवायत में शायद आगे आएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस पर यह तबसरा किया था कि अफतहुनहु इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ये आयत जब उनके सामने पढ़ी गई तो उन्होंने इस पे तबसरा यानी आप कह लें कि किसी कदर तंजिया अंदाज में किया कि अफतहुनहु, क्या इसे फतह कहते हैं? हम तो यहाँ पे दब के उम्रा भी नहीं किया और जा रहे हैं, तो ये फतह होती है। तो बाद में हजरत उमर फिर इस पे काफी पछताते भी रहे कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये वाला वाकया भी जो हजरत उमर का बयान हो रहा है, ये भी उसी कैफियत का है। तो जैद बिन असलम अन अबी अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसीरु फी बादी अस्फारिही, कि अपने बाद सफरों में से किसी सफर में सफर कर रहे थे।
یہاں پر مراد صلح حدیبیہ کا سفر ہے. وعمر بن الخطاب یسیر معاہ لیلا، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں. فسألہ عمر بن الخطاب عن شیء، حضرت عمر بن خطاب نے ان سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا. فلم یجبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. ثم سألہ فلم یجبہ، یہاں پر تیسری مرتبہ کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پر اس کتاب میں اس کا نہیں لکھا گیا. تو قال عمر بن الخطاب، جب تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. وہ جواب کیوں نہیں دیا؟ محدثین کہتے ہیں کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کی کیفیت تھی، تو آپ نے اس کیفیت کی وجہ سے حضرت عمر کا جواب نہیں دیا. لیکن حضرت عمر پریشان ہو گئے اور پھر یہ کہا سکلت کا ام کا یا عمر، عمر تیری ماں تجھ کو روئے گم کرے. نظرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا. کل ذالک لا یجیبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ تجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں فحرکت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی، ذرا تیز کر دیا. ثم قدمت امام المسلمین، میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گیا، یعنی اسی خطرے میں. وخشیت، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہوا، خوف لاحق ہوا، ان ينزل فی قرآن، کہ میرے اس بار بار آپ سے اصرار اور آپ سے اس بارے میں سوال پوچھنے کی وجہ سے قرآن کریم میرے بارے میں کوئی وعید نہ نازل کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آگے جا رہا تھا تو فما نشبت ان سمعت صارخا، تو کہتے ہیں کہ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میں نے سنا ایک پکارنے والے کو، یصرخ بی، وہ میرا نام لے کر پکار رہا تھا، مجھے آوازیں دے رہا تھا. قال فقلت، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا اپنے دل میں، لقد خشیت ان یکون نزل فی قرآن، کہ مجھے یہ خوف تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو نہ جائے، تو لگتا ہے ہو گیا ہے. وجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلہ سورۃ، کہ اس رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے، اللہ ہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ وہ سورت میرے لیے جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر آپ نے یہ والی پڑھی انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ اسی کیفیت کا تذکرہ ہے حضرت عمر کی، اور اس میں پھر حضرت عمر کو بعد میں کافی پچھتاوا بھی ہوا. ہاں جی، کوئی سوال اس حوالے سے کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں. ہاں جی پڑھیں جی، اگلی روایت پڑھیں. وبه قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان سمعت زهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن زبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشتات أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك أحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى إيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه لمزو على اسم اللہ. جی جزاک اللہ خیر. یہ حدیبیہ کی جگہ پہ پہنچنے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ کی جگہ پہ احرام باندھا تھا. تو اب جا رہے تھے دشمن کے علاقے میں، خطرہ تو تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس ادھر ادھر دوڑائے تھے
اور بنو خزاع کا ایک آدمی تھا جس کو بطور جاسوس کے آپ نے بھیجا تھا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر الاشتات، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ ان قریشن جمعوا لک جموعا، کہ وہ آپ کے لیے یعنی جمع کر رہے ہیں لشکر، اور وہ آپ سے لڑیں گے بھی، آپ کو روکیں گے بھی، اور آپ کو منع بھی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر یہ مشورہ کیا کہ صحابہ کرام سے کہ کیا پیش قدمی کے طور پہ ہمیں ان کے جو اہل و عیال بچے ہیں، عورتیں ہیں مشرکین مکہ کے، کیا ان پر حملہ کر دینا چاہیے؟ اب احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں کیا ہم اپنی بچاؤ کے لیے اپنے تحفظ کے لیے ان پر حملہ کر دیں؟ اور جس یا پھر یعنی دوسری یہ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہمارے پاس مشرکین سے بچا کے ہمارے جاسوس کو اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں، تو اسی طرح ہم آگے چلیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، کہنے کا مقصد یہ تھا، اور پھر وہ کچھ نہ کر سکیں اور ترکناہم محروبین، ہم ان کو شکست خوردہ چھوڑ آئیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ان بچوں پر حملہ کر کے تو ان کو ایک قسم کا یرغمال بنا لیں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں، یا پھر ہم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں۔ تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آگے بڑھیں، آپ اس مقصد کے لیے آئے نہیں ہیں کہ لڑیں، تو جب نہیں آئے تو آپ آگے بڑھیں، اگر انہوں نے ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش کی تو ہم ان سے پھر لڑائی کریں گے، پھر تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، وگرنہ پھر ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی پر فوکس رہنا چاہیے۔ تو آپ نے پھر ان کے مشورے پر یہ فرمایا امزو علی اسم اللہ، کہ ٹھیک ہے چلو اللہ کا نام لے کر۔ تو وہ حملہ جو ان کے خواتین وغیرہ پر کرنے کا ارادہ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا اس مشورے کے بعد۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس کو عبداللہ بن محمد اور پھر سفیان زہری سے جب روایت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے جب سنا، جب وہ بیان کر رہے تھے اس حدیث کو، تو میں نے اس کا کچھ حصہ ان سے حفظ کیا، یعنی مکمل طور پہ میں یاد نہیں کر سکا۔ وثبتنی معمر، اب اس کا باقی کا حصے میں مجھے یعنی ثبت مضبوطی دی، یا باقی حصہ مجھے یاد کروایا معمر نے۔ اور وہ حضرت عروہ بن زبیر سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور وہ ان دو حضرات سے روایت کر رہے ہیں، مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید احدہما علی صاحبہ، یہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے تھے الفاظ میں، یعنی ان کے تفصیلات میں کچھ کمی زیادتی تھی لیکن واقعہ ایک ہی تھا۔ تو اب قالا کہہ کے انہوں نے ان دونوں کی روایات کو اس طرح بیان کر دیا کہ دونوں کے تفصیلات اس واقعے میں آ گئی عروہ بن زبیر نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے سال یہ نکلے اپنے گھر سے مدینہ سے، اور 10 اور چند 100 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ فلما اتا ذو الحلیفہ، جب آپ ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے، قلد الہدیہ واشعرہ، آپ نے ہدی کو قلادہ پہنایا اور اس کو نشان لگایا۔ اشعرہ یہ کوئی ایسی نشانی ہوتی تھی، پہلے داغا کرتے تھے، پھر آپ نے داغنے سے منع کر دیا نشانی لگانے کے لیے کہ یہ حرم کے جانور ہیں، تو آپ نے اس وقت یہ اشعار لگایا ان پہ۔ واحرم منہا بعمرۃ، اور عمرے کا احرام باندھا، اور آپ نے عینن لہو من خزاعہ، ایک جاسوس کو بھیجا تھا جو خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسار النبی حتی کان بغدیر الاشتات، آپ نے سفر جاری رکھا اور غدیر الاشتات پر پہنچے جب، تو اتاہ عینہ، تو وہ جاسوس آیا، اس نے کہا ان قریشن جمعوا لک جموعا، قریش آپ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، وقت جمعوا لک الاحابیش، انہوں نے آپ کے لیے احابیش یعنی لشکر جمع کر لیے ہیں، وہم مقاتلوک، وہ آپ سے لڑنے والے ہیں، وصادوک عن البیت، یہ بیت اللہ سے آپ کو روکنے والے ہیں، ومانعوک، اور آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے پھر اس وقت صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، اشیروا ایھا الناس، مشورہ دو اے لوگو،
علیہ مجھے یعنی میری رہنمائی کرو، مجھے مشورہ دو کہ اترونا کیا تمہاری رائے یہ ہے ان ابیلا الی عیالہم وزراری ہؤلاء الذین یریدون ان یصدونا عن البیت، کہ میں ان امیلا میں مائل ہو جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ میں حملہ کر دوں ان کے عیال اور ان کی اولاد پر، کہ جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں ہمیں بیت اللہ سے روکنے کا، فیاتونا کان اللہ عز وجل، اگر وہ ہمارے پاس آئیں یعنی ہمیں روکنے لگے، تو کان اللہ عز وجل قد قطع عین من المشرکین، تو اللہ عز و جل نے ہمارا جو جاسوس تھا اس کو قطع یعنی بچا لیا مشرکین سے، تو پھر اللہ ہمیں بھی بچائیں گے۔ وَإِلَّا، وگرنہ ترکناہم محروبین، ہم ان کو چھوڑ دیں گے محروبین، اگر انہوں نے لڑائی نہ کی تو پھر ہم ان کو گویا کہ شکست خوردہ چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکے اس حالت میں۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر مشورہ دیا، یا رسول اللہ خرجت عامدا لہذا البیت، اللہ کے رسول آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں، لا تريد قتل احد، آپ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ولا حرب احد، نہ کسی سے جنگ کا، فتوجہ لہو، تو آپ اسی پر متوجہ رہیں، یعنی لڑنے کی طرف نہ جائیں، ان پر حملہ نہ کریں پہلے، فمن صدنا عنہ، اور جو بیت اللہ سے ہم کو روکے گا قاتلناہ، ہاں پھر ہم اس سے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امضوا علی اسم اللہ، تو اللہ کا نام لے کر چلو، بڑھتے چلو۔ تو گویا کہ آپ نے وہ جو حملہ ان کے اہل و عیال پر کرنے کا ارادہ یا مشورہ کیا تھا اس کو ترک کر دیا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ اگلی روایت بھی اسی معاملے میں ہے، اس میں ایک چیز زیادہ ہے، سہیل بن عمر یعنی اسی طرح کی ہے، اس میں یہ تو سفر کے ابتدا کا واقعہ تھا اوپر والا، اور یہ والا واقعہ جب وہ گفت و شنید ہو گئی اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے تک نوبت پہنچ گئی، اس وقت کا واقعہ ہے جس میں ابو جندل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تھا اور کچھ دیگر صحابہ کرام کو۔ ہاں جی۔ وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن شهاب عن امه اخبرني قال اخبرني عروة بن زبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو وأنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك ومضوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم من بنت عقبة بن أبي معيط مما خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآيات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، وأن أمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله۔ ہاں جی، یہ شرائط جب طے ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کی، اس وقت کا تذکرہ ہے۔
जब सबसे पहले मुशरिकीन मक्का की तरफ से आदमी आया था वो थे बुदैल बिन वर्का। फिर दूसरी दफा जो वफद आया वो थे उर्वा बिन मसूद सकफी। और तीसरी मर्तबा ये सुहैल बिन अमर ये आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख कर तो ये फरमाया था कि ये सुहैल आ गए हैं तो अल्लाह बस हमारे लिए सहूलत करेगा, आसानी करेगा। और फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुदैबिया के मौका पर सुलह के लिए कुछ शराइत तय की थी। और उन शराइत में एक शर्त ये भी थी कि अगर हम में से कोई यानी मुशरिकीन मक्का में से कोई अपना दीन छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाता है, आपके पास आता है, अगरचे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तो आप उसको हमारे हवाले करने के पाबंद हैं। खल्लई तबैनना व बैनहु, आप रास्ता खाली कर देंगे हमारे उसके दरमियान, हम उसके साथ जो चाहें सलूक करें। तो इस यानी शर्त पर कुछ लय दे भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर रजामंदी का इजहार नहीं किया शुरू में। और मोमिनीन भी यानी जो इर्द गिर्द सहाबा कराम खड़े थे तो वो भी इससे काफी ची बजबी हुए। लेकिन सुहेल ने इस पर इसरार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर रिवायात में इस बात का तज़किरा है कि आपने जब ऊँटनी रुकी थी तो उस वक्त ये कहा था कि ये लोग मुझसे जिस चीज़ का तकादा करेंगे मैं इनको दे दूंगा, जिस चीज़ पर भी वो यानी मुझे मनवाना चाहेंगे मैं मान लूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कोई भी चीज़ ऐसी अ, यानी नहीं छोड़ी कि जिस पे उन्होंने इसरार किया हो और आपने उनको उसको ना माना हो। उसमें एक ये शर्त लिखना भी था। फिर इसी दौरान जब ये लिखा जा रहा था, अभी लिखा पूरी तरह नहीं गया था, कि अबू जंदल वो आ गए और ये सुहेल बिन अमर के बेटे थे जो मुआहिदा लिख रहे थे उनके। और उनकी हालत बड़ी दगरगूं थी। तो सहाबा कराम को देखकर बड़ा दुख भी हुआ। लेकिन सुहेल बिन अमर ने अपनी इसी शर्त की बुनियाद पर उनको वापस मांगा। अब सहाबा कराम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और आप सल्लम को देख रहे हैं। तो आप सल्लम ने सुहेल बिन अमर को एक मरतबा ये कहा कि देखो अभी शर्त लिखी तो नहीं गई, तो तुम इसको रहने दो हमारे पास, हालत देखो इसकी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप इसे हमारे हवाले करेंगे। तो फिर आप सल्लम ने बड़े दिलगीर अंदाज में अबू जंदल को देखा और उनको ये कहा कि अबू जंदल, मैं मजबूर हूँ, बात कर ली है, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। और फिर सहाबा कराम के सामने ही जख्मी हालत में बेड़ियों में जकड़े हुए अबू जंदल को आपने उनके हवाले कर दिया। और इसी तरह एक साहबी अबू बशीर आए थे, ये जिनका अगली रिवायत में तस्करा है, उस पर भी उन्होंने यही किया, उनको भी हवाले कर दिया। तो सहाबा कराम को जो शौक की कैफियत थी वो इन वाकयात की वजह से भी थी जिनका यहाँ पे तस्करा है। तो देखें, ये रिवायत भी उर्वा बिन जुबैर कर रहे हैं और मरवान बिन हकर और मिसवर बिन मखरमा, ये पिछली रिवायत के भी यही रावी हैं और इसके भी यही रावी हैं। युखबिरानी खबरम मिन खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उमरतुल हुदैबिया, उमरतुल हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के बारे में ये बता रहे थे। वकाना फी मा अखबरनी उर्वतु, और वो कहते हैं कि उर्वा ने यानी इब्ने शिहाब अपने चचा से रिवायत करते हुए कहते हैं कि उर्वा ने जो हमें बताया इन दोनों से रिवायत करते हुए उसमें ये भी था। लम्मा कातबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैल बिन आमर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामा लिखना शुरू किया सुहैल बिन अमर के साथ, यौमल हुदैबिया, हुदैबिया की जगह के दिन, अला क़ज़ियतिल मुद्दा, कि मुद्दत कितनी हो, यानी सुलह की मुद्दत 10 साल मुकर्रर हुई थी। वकाना फी मश्तरता सुहैल बिन अमर, सुहैल बिन अमर जो शर्त लगा रहे थे उसमें यह भी था, अन्नहु क़ाल, उन्होंने कहा, ला याती का मिन्ना अहदुन, हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, व इन काना अला दीनिक, अगरचे वो आपके दीन पर ही क्यों ना हो, यानी मुसलमान हो चुका हो, इल्ला रद्दतहु इलैना, मगर आप उसको वापस करेंगे हमारे हमारे पास, व खल्लैता बैनना व बैनहु, और आप छोड़ देंगे उसे हमारे उसके और हमारे दरमियान, यानी खाली कर देंगे का मतलब है कि आप उसकी अ, उसको हमारे हवाले कर देंगे, हम जो मर्जी करें उसके साथ। व अबा सुहैल, अब आप सल्लम ने इस रिवायत पे, इस शर्त पे
گفتگو کی تو سہیل نے انکار کیا ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرے مگر اسی شرط پر، یا صلح کرے مگر اسی شرط پر، یعنی اس شرط کو اس نے لازمی شرط کے طور پہ لکھنے کا اصرار کیا۔ فقریہ المؤمنون ذالک، مومنوں کو یہ بڑا ناپسند ہوا۔ ومعذو فتکلموا فیہ، اور وہ اس پہ پریشان بھی ہوئے، امعذو فتکلموا فیہ، اور اس پر انہوں نے پھر باتیں بھی کی، ان کے درمیان آپس میں یعنی گفتگو بھی ہوئی۔ فلما ابا سہیل، جب سہیل نے انکار کیا ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کریں مگر اسی شرط پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات مان کے کاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھا۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دے دیا ابا جندل بن سہیل کو اس دن، الی ابیہ، ان کے والد کو، سہیل بن عمر، جو کہ وہاں پر وہ صلح کے کاتب کے طور پہ آئے تھے۔ ولم یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، الا ردہ فی تلک المدہ، آپ نے اس مدت میں اس کو واپس بھیج دیا۔ وَإِنْ كَانَ مسلماً، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہیں تھا۔ اور پھر وہ جو ابو جندل وغیرہ بعد میں جب نکلے وہاں سے ان کی قید سے، تو پھر ایک ساحل سمندر پر ایک جگہ انہوں نے طے کر لی۔ اب جو آدمی وہاں سے آتا تو وہ مدینہ نہ جاتا کہ مدینہ منورہ والے واپس کر دیں گے، وہ وہاں چلا جاتا، اور پھر انہوں نے وہاں پر جو ان کے قافلے شافلے چلتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کا معاہدہ تھا صلح کا، لیکن انہوں نے پھر ان کی خبر گیری کرنی شروع کی۔ تو پھر ابو سفیان نے مجبور ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا تھا کہ اس گروہ کو آپ بلا لیں، انہوں نے تو ہماری ناک میں دم کر دیا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ تو جنگ کی آگ بھڑکانے والے ہیں، اس صلح کو توڑنے والے ہیں، لیکن پھر جب انہوں نے یہ آ کے یہ کہا تو آپ نے ان کو پھر مدینہ منورہ بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اچھا، یہ معاہدہ کیونکہ اس میں رجال کا تذکرہ تھا، نساء کا تذکرہ نہیں تھا، تو جب کوئی خاتون آتی تھی تو اس کو یہ واپس مانگتے تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے الفاظ کو دلیل کے طور پہ استعمال کیا کہ بھئی یہاں پر رجال کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، تم عورتوں کا بھی ذکر کر لیتے درمیان میں، تو تم نے کیونکہ عورتوں کا ذکر نہیں کیا اس لیے یہ معاہدہ عورتوں پر لاگو نہیں ہوتا، ہم خواتین کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ قرآن کریم کی آیت سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ حکم دے دیا تھا کہ جب مومنات آئیں ہجرت کر کے اس دورانیے میں آپ کے پاس، اور وہ ان کا تقاضا کریں واپس لے جانے کا، تو اے اللہ کے رسول ان کو یعنی بیعت وغیرہ کر کے ان کا امتحان لے لیں۔ فامتحنوہن فإن علمتموہن مؤمنات، اگر آپ ان کو مومنہ سمجھتے ہیں امتحان کے بعد، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو پھر ان کو کفار کی طرف واپس نہ بھیجیں۔ تو یہ اللہ کا واضح حکم تھا، تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو ان کے سپرد نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اگلی روایت میں اسی بات کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جاءت المؤمنات مہاجرات، مومنات خواتین بھی یہ مہاجر بن کے آئیں، اور ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط یہ بھی ان میں شامل تھیں، ممن خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آ گئی تھی، وہی عاتقن، یہ اس وقت نوجوان تھی۔ فجاء اہلها، اس کے گھر والے آئے، یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجعها الیہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے اس بات کا کہ آپ ان کو لوٹا دیں، ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دیں۔ تو اس موقع پر اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، حتی انزل اللہ فی المؤمنات ما انزل، اللہ تعالیٰ نے مومنات کے بارے میں جو بھی نازل کیا وہ پھر اللہ نے نازل کیا، اور اس کا مطابق پھر واپس نہیں کیا گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ یہ ابن شہاب عروہ بن زبیر سے حضرت عائشہ سے یہ روایت کر رہے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجرنا من المؤمنات بهذه الآیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے ان مومنات کا کہ جو ہجرت کر کے آتی تھیں اس آیت کی وجہ سے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن
वला यासीनका फी मारूफिन फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, ये सारी आयत इसमें बैत का तज़किरा है और इम्तिहान का तज़किरा है। तो अन अम्मी ही, इब्ने शिहाब अपने चचा से, यानी इब्ने शिहाब उर्वा से रिवायत करते हैं ये वाला, और फिर ऊपर जो रिवायत में आया था कि इब्ने शिहाब अन अम्मी ही, उससे रिवायत करते हैं। तो यहाँ पर भी अन अम्मी ही से मुराद इब्ने शिहाब के चचा हैं। तो वो से रिवायत करते हैं तो कहते हैं बलगना हीना अमर अल्लाहु व रसूलुहु अमर अल्लाहु रसूलहु, हमें ये बात पहुंची कि जब अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया अन यरुद्दा इलल मुशरिकीन मा अनफकू। अब यहाँ पर ये कुरान करीम में है, ये क्या था, बिईसामिल कवाफिरी वसअलू मा अनफक्तुम वल यसअलू मा अनफकू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, यानी इसी सूरह मुमतहिना की आयात में तो अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर ये खवातीन जो हिजरत करके आ रही हैं, अगर ये शादीशुदा हैं तो तब भी उनको वापस ना भेजो। तो उनका जो पहले खामंद थे वो इनके खामंद नहीं रहे। अब ये जुदाई क्योंकि खातून की वजह से आई है, तो खातून की वजह से जब जुदाई आती है, यानी जैसे खुला है, तो उसमें खातून को हक महर वापस करने का हुक्म दिया गया है शोहर के मुतालबे पर। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि इन खवातीन के शोहर अगर इनको वापस मांगे तो इन खवातीन को वापस ना भेजो। तो क्या करो, उन शोहरों ने इनको जो इन पर जो माल खर्च किया है वो माल उनको दे दो, ये खातून उनके हवाले ना करो, मुसलमान। अच्छा, वो माल कौन देगा? वो माल वो आदमी देगा जो इस खातून से निकाह करेगा, मुसलमान आदमी। इसका मतलब है कि मुसलमान आदमी जो इन खवातीन में से किसी से निकाह करेगा वो 2 दफा माल खर्च करेगा। एक दफा माल खर्च करेगा इस खातून का वो माल जो उसके पहले शोहर ने इस पर खर्च किया था, हक महर वगैरह, वो वापस करने के लिए, और फिर जो निकाह खुद कर रहा है उस निकाह में जो हक महर अदा करना है वो भी ये आदमी अदा करेगा। तो ये हंगामी हालत थी, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि उनके मुतालबे पर इनको खवातीन को तो वापस ना करो, लेकिन इनका जो निकाह है उनसे ख़त्म करने के लिए इनका हक महर जो इन्होंने लिया था वो वापस करके तो कोई मुसलमान उनसे शादी करे और वो फिर अलग से निकाह होगा, उसका हक महर इनको मिलेगा। तो ये वाला जो बालागाना ही ना अमर अल्लाह व रसूलहू, कि हमें पहुंची ये बात कि जब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया अन यरुद्दा इलल मुशरिकीन मा अनफकू, कि वो दे दें मुशरिकीन को जो उन्होंने खर्च किया था, अला मन हाजरा मिन अज़वाजिहिन्ना, उन औरतों पर जो इनकी बीवियों में से जिन्होंने हिजरत की है। तो वह बालागाना, अब कहते हैं कि दूसरी बात भी हम तक पहुंची, अन्ना अबा बसीरिन। अब अबू बसीर का ये सारा वाकया है, लेकिन इमाम बुखारी ने यहाँ तक इसको जिक्र करके फदकरहु बितूली ही, जो लंबी हदीस है उसमें दूसरे मुकाम पर इसको मुकम्मल जिक्र किया है। तो यहाँ पर खवातीन का जो मुआहिदे में तज़किरा था नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह से और कुरान करीम की इन आयात की वजह से उसके मुताबिक खवातीन को वापस ना देने का तरीका इख्तियार फरमाया। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो फरमाएं। अच्छा चलें, ये वाज़े है। तो अगली ये 2 रिवायात हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की, कि फितने के अय्याम में उन्होंने हज और उम्रा का इरादा किया। और ये फितना कौन सा था? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जब मक्का में बैतुल्ला हरम के अंदर पनाह ली थी, और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जो हज्जाज था उसने फिर यानी हरम के अंदर ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया था। तो उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जिन इलाकों पर अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे इलाके यानी उनसे छिन गए और सिर्फ मक्का तक उनकी वो होल्ड रह गया। और फिर मक्का में भी घिराव जब किया गया तो वो उन्होंने पनाह ले ली
حرم کے اندر، اور پھر ان کو حرم کے اندر شہید کیا گیا، اس فتنے کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے گئے تھے یا حج کے لیے گئے تھے، تو حج کا بھی تذکرہ ہے اور عمرے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس میں پھر ان کے جو یعنی قریب کے لوگ تھے، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ ابھی نہ جائیں، ابھی فتنے کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت پھر صلح حدیبیہ کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا تھا تو آپ نے کیا تھا، یعنی مجھے جانے دو، اگر روکا گیا تو میں اسی طرح احصار والے احکامات پر عمل کروں گا، وگرنہ پھر میں عمرہ اپنا کروں گا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے انہوں نے وہاں پر قبضہ جما لیا تھا، تو اس لیے وہ نوبت نہیں آئی احصار کی۔ تو اس کا تذکرہ ان دو آیات میں حضرت عبداللہ بن عمر کے یعنی واسطے سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو روایات پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر باقی کل پڑھیں گے۔ جی زبیر بھائی۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بأمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بأمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهل وقال إن هيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جی اگلی روایت بھی یہی ہے، اسی واقعے کی ذرا لمبی ہے، تو میرا خیال ہے اسے بھی پڑھ لیں، واقعہ وہی ہے، تو پھر ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں۔ وفي قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جی تقبیل ہے یہاں پہ۔ وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قال جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه أشهدكم أني أو جبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن هيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. جزاکم اللہ خیرن۔ اس کے آخری، اس روایت کے آخر میں جو جملہ ہے طافت طوافن واحدن وسعین واحدن، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہم روکتے ہیں، اگلی روایت سے ہم کل آغاز کریں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں، وگرنہ پھر یہاں پہ بریک کرتے ہیں 9:05 تک۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرن، کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔